الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والقربة شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات صلوات بغیر کسی دولت و محیط کے دامن واقع گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگان گرامی جو معروضات آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس کا موضوع ہے نظام ولایت۔ بزرگان گرامی، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی روح کی تسکین کے لیے، انسان کو اپنے قرب تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو نظام ولایت، اس نظام کا تعارف اللہ رب العزت نے قرآن میں کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یاد رکھو اس نظام کی پہلی کڑی، پہلا ادارہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا امامت۔ ایک صلوات بخیریے محمد علیہ بارے دیگر صلوات بخیریے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت خالق دو جہاں مالک منان نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس نظام کو مرتب فرمایا اور پھر انسانیت کو اس نظام کے تحت ایک قانون مرتب کر کے دیا۔ اس قانون کو اسلام کہتے ہیں اور اس قانون کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ بزرگان گرامی، انتہائی توجہ کا طالب ہے، کل تک جو معروضات آپ کی خدمت میں پہنچی وہ یہ تھیں کہ معدن ولایت ذات احدیت ہے۔ ولایت نکلتی ہے خدا بند عالم کی بارگاہ سے۔ رسول کی ولایت اللہ سے ہے،
اہل بیت کی ولایت اللہ سے ہے، اللہ ہے تو ولایت ہے، اگر اللہ ہی نہیں پھر ولایت۔ بزرگان گرامی، یہاں ایک باریک اور نفیس سا نقطہ میں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کا خواہش مند ہوں کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں تشریف لے کے آیا ہے اس نے ایک ہی تبلیغ فرمائی ہے، وہ ہے لا الہ۔ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ عیسائیت کسی مذہب کا نام اللہ نے نہیں رکھا، یہودیت کسی مذہب کا نام اللہ نے، عیسائیت ہمارے کلچر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، یہودیت ہمارے یہاں سے نکلا ہوا لفظ۔ خدا نے نہیں کہا کہ میں نے یہ مذہب بنایا یہ عیسائی مذہب ہے، میں نے یہ مذہب بنایا ہے یہ یہودی مذہب ہے یا اور کوئی مذہب نہیں۔ وہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلا نبی آیا تو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تب بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تب بھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ نے جب اعلان رسالت فرمایا تو بھی تبلیغ کی ابتدا یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو جواب فرمائیے، ہر نبی اسلام ہی کو لے کر آیا ہے، اسلام ہی کا پرچار فرمایا ہے، منتہا اس کے احکامات وقت کی ضروریات اور اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت اور ماحول کے مطابق بدلتے رہے، لیکن نظام ایک ہی تھا، عقیدہ ایک ہی تھا، نظام ایک ہی تھا۔ ہاں نظام ایک ہو، نظام کے تحت قانون بدلتے رہتے ہیں۔ فیڈرل میں قانون اور ہو سکتا ہے، پنجاب کا قانون مختلف بھی ہو سکتا ہے، سندھ میں چیزیں کچھ اور مختلف ہو سکتی ہیں، کے پی کے میں اور مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نظام تو ایک ہے نا۔ تو ماحول اور معاشرے کے مطابق قانون بدل سکتا ہے، نظام نہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک نظام ایک ہے، قانون بدلتے رہے، ہر نبی کے آنے کے مطابق جو ماحول تھا اس کے مطابق قانون بدلتے رہے۔ یہاں ایک بات جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اس نظام کے تحت ایک قانون متعارف کروایا، مگر امتوں نے اس سے انحراف کیا، قانون سے نہیں۔ جن لوگوں نے قانون کی نافرمانی کی یعنی گناہ کیا، ان کے لیے عذاب نہیں، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ غور فرمائیے گا، گناہ کرنے والے پہ عذاب نہیں ہے، اس کے لیے موقع ہے۔ گناہگار کے عذاب کا مکان آخرت ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا جن کو سمجھ آئے، گناہگار کو یہاں سزا نہیں ہے، گناہگار کو یہاں مواقع ہیں توبہ کے۔ جب تک اس کی جان میں جان ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو موقع دے، اس کو توبہ کا موقع فراہم کرے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے تو آخرت میں اس کو اس کا عذاب ملے گا، یا جو اس کی جزا بنتی ہے وہ اس کو ملے گی۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہاں پہ بھی تو عذاب آئے، اور ہے کہ نہیں بزرگان؟ یہاں پر بھی تو عذاب آئے۔ یہ عذاب کس بنیاد پر تھے؟ یہ کیوں عذاب ہو رہے ہیں؟ توجہ، قانون کی مخالفت کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے کسی پہ عذاب نہیں آیا، عذاب آیا ہے عقیدے کو بدلنے سے۔ توجہ، عذاب آیا ہے نظام کی تردید کرنے سے۔ کس پہ آیا ہے عذاب؟ اس پہ عذاب آیا ہے کہ جس نے نبی نے بتایا لا الہ الا اللہ اور
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس نے اللہ کو چھوڑ کے بت پرستی شروع کر دی۔ توجہ فرمائیے گا، جب اس نے بت پرستی کی تو اس نے کیا ثابت کیا کہ میں اس نظام سے انحراف کر رہا ہوں، میں اس نظام سے انکار کر رہا ہوں۔ تو خداوند عالم نے بھی عذاب نازل کیا بزرگان گرامی، اور ایسا عذاب کہ مختلف انواع و اقسام کے عذاب، ہر امت پہ الگ قسم کا عذاب، اور امتوں کا ستیاس، اور امتوں کا آج اس دنیا میں نام و نشان تک باقی نہیں۔ یہ تو پروردگار عالم نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی کچھ تھا، ورنہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی قومیں بھی یہاں پہ رہی ہیں۔ اور فرمائیے گا بزرگان گرامی، عذاب تو آیا، لیکن کیسے آیا ذرا غور فرمائیے گا۔ انہی کے بارے میں قرآن سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی جو خود کو جھک رہا ہے اسی سے اگر پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، قرآن کہہ رہا ہے، توجہ، قرآن ان کے اس نفسیات کو ذکر کر رہا ہے۔ آج ان سے اگر وہ جو بت پرستی کر رہا ہے نا، وہ جس پہ عذاب آیا تھا، اگر تم اس سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بت کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو اللہ ہی اس کا جواب ان کی زبان سے دے رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور پر ضرور وہ یہی کہیں گے کہ خالق اللہ ہے۔ جو فرمائیے گا بھئی، اگر بت پرست ہے آپ پوچھے خالق کون تو کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ، تو پھر اس سے پوچھو بھئی یہ بت پرستی کائے کو کر رہے ہو، یہ بتوں کو کیوں جھک رہے ہو، یہ سجدے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا سورہ زمر میں اللہ ہی نے جواب دیا کہ آگے سے وہ یہ عذر قائم کرتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سجدے اس لیے کرتے ہیں اللہ سمجھ کے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے، اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے، وسیلہ سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے عذاب بھی نازل کر دیا، ان کو مشرک بھی ثابت کر دیا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی قبلہ کہ اللہ جن کو مشرک قرار دے کے دنیا میں عذاب نازل کر رہا ہے، اس شرک کے باب میں قرآن کی زبان سے مشرک وہ نہیں جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، مشرک وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے تقرب کے وسیلے کو چھوڑ کر اپنا وسیلہ بنا رہا ہے، اپنا وسیلہ ترتیب دے رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو چھوڑ کر۔ یہ تمہیدی بات تھی جو میں نے بات آپ سے عرض کرنی ہے اس کے لیے۔ جس ذہن میں یہ بات آئی ہے اسے میری اگلی بات سمجھ آئے گی، جس نے اس پہ ہی بے نیازی فرمائی ہے وہ بے شک چپ کر کے بوے، میں گارنٹی دینا کہ اگلی گل وہ دے پلے نہیں رہنے۔ جی میں پہلے سے کہہ رہا ہوں بھائیوں، میں پھر دوہرا دیں تاکہ اگلی بات ذہن میں آئے۔ جوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اذہان میں محفوظ ہو جائے۔ توحید کا انکار نہیں کیا، اللہ کا اس کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا، بتوں کو سجدہ کیا تقرب کا وسیلہ سمجھ کے، پھر بھی عذاب بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ توجہ۔ اور علی علیہ السلام نے، میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ پوری حیات طیبہ میں کیا کیا، دشمنان خدا سے لڑتے لڑتے علی کی پوری زندگی بیت گئی۔ علی علیہ السلام نے کتنی جنگیں کی، جتنی بھی جنگیں کی وہ توحید کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اللہ کی ولایت کے نظام کو بچانے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا قبلہ، کسی کو بھی علی نے چھوڑا نہیں، جو دشمن پروردگار ہو اسے علی نے معافی نہیں دی۔ توجہ فرمائیے گا، وہ زمانہ تو تھا، وہ مولانا تقیان چلے گئے، آج زمانہ ہے ہمارا، ہم ہیں موجود، اور نعرہ ہے ولایت کا کہ ہم اہل ولایت ہیں۔ دیکھیے ایک دوسرے کے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھیے، مجھ سے پوچھئے تو میں بھی کہوں گا میں اہل ولایت ہوں، آپ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میں اہل ولایت ہوں۔
تو بھائی باہر کھڑا ان سے پوچھئے تو کہے گا میں بھی اہل ولایت ہوں. ایک دوسرے کو کہے وہ نہیں یہ اور بات ہے. آپس میں پوچھئے تو ہر بندہ کہے گا میں بھی ہوں. یعنی ہم سارے کے سارے ولایت کے ماننے والے ہیں, نہ فقط ماننے والے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے زمانے میں ولایت کا تعارف ہو, سارا زمانہ ولایت کو مان جائے, سارا زمانہ نظام ولایت کے تحت آ جائے. ہے نا جی, ہے ہماری نفسیات, یہی چاہتے ہیں ہم لوگ. آئیے, اس وقت ان لوگوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا, پھر بھی مستحق کے عذاب رہے. اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا اور علی علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں چھوڑا. جو نظام ولایت کے منکر ہوئے ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا, اور وہ بندہ بھی آپ کے سامنے ہے, کہ جب مولا حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے پالانوں کے منبر پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے رسول کے سامنے اس پہ عذاب نازل کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سسٹم کا انکار کر رہا ہے, یہ نظام کا منکر ہے. ہمیں نافرمان بندے, گناہگار بندے, ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نظام کے مخالف لوگوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. خدا نے وہیں پہ عذاب نازل کیا. تو رسول ہو یا علی علیہ السلام ہو یا اللہ رب القدوس ہو, ولایت کے منکر کو ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے بھی ایسے بندے کو نہیں چھوڑا, نبی نے بھی نہیں چھوڑا. نبی نے بھی تو بددعا کی نا, یا مولا یہ نظام ولایت کا منکر ہے, تو وہیں پہ عذاب نازل ہوا. اور علی علیہ السلام بھی تو ساری زندگی پوری حیات طیبہ دشمنان خدا, دشمنان ولایت پر اللہ کا عذاب بن کے ہی تو ٹوٹے. اور فرمائیے مرحلہ اب اس سے آگے وہ یہ ہے کہ پہلے عذاب تھا, مگر خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کے آپ کے دور میں یہ یوٹیوب آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ گیم کھیلنے کے لیے نہیں, اس میں علم بھی موجود ہے, اس میں نالج بھی موجود ہے. اگر آپ اس سے نالج حاصل نہیں کرتے تو آپ کا قصور ہے. لہذا ضروری ہے کہ آپ توجہ فرمائیں. بی بی سی کی رپورٹس موجود ہیں اور بڑے بڑے اداروں کی رپورٹس موجود ہیں اسی یوٹیوب پر, کہ یورپ اور امریکہ میں تو بالعموم ایسا ہو چکا ہے. اب اسلامی ممالک میں اور ان میں بالخصوص ایران اور پاکستان میں ان کی یونیورسٹیز کے تھرو بچوں میں ایتھیزم کو پھیلایا جا رہا ہے. اب الحمدللہ ہم جہاں بھی جا کے ایتھیزم کا نام لیں گے 99% بندوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایتھیزم کوئی کھانے والی چیز ہے, کوئی پکوڑا ہے, کوئی سموسا یا کوئی نئی شے نکل آئی ہے کھانے پینے والی. ایتھیزم کیا ہے بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, اسی لیے تو ہم مجلس سے سنا رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں سنا ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو سنائیں. ایتھیزم پھیل رہا ہے. بچوں کو یونیورسٹیز میں آپ تو بڑی بڑی فیسیں بھر کے بھیجتے ہیں نا کہ بچہ ہمارا پڑھنے گیا ہوا ہے, ہاسٹل میں رہ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, وہ وہاں پہ پڑھ نہیں رہا, وہ وہاں پہ ایتھیسٹ بن رہا ہے. اب حیران ہو کہ بندے مجھے دیکھ رہے کئی لوگ کہ یہ ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے, یہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. کہ بلا یہ مغرب سے ایک نیا مذہب نہ کہو بلکہ ایک نئی تھنکنگ آ گئی ہے کہ جس کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں, کوئی اللہ ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اب نیا عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں. جو ابھی 5 منٹ پہلے میں نے 10 منٹ کی تمہید آپ کو سنائی وہ کیا تھی کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں مگر یہ انکار نہیں کرتے کہ اللہ نہیں. وہ کہتے ہیں خالق ہوئی اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے عذاب نازل کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج کہا جا رہا ہے اللہ ہی نہیں. ایتھیزم کہہ رہا ہے کہ اللہ
नहीं, और ये यूरोप और अमेरिका में तो फैल चुका। आपके मुल्क की यूनिवर्सिटियों में भी अंडरग्राउंड प्रोफेसर बिके हुए हैं, वो एजेंट है मगरब के, वहां से पैसा लेके आपके बच्चों को वही एथिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे आपस में उलझे हुए हैं, आपके बच्चे इस्तेमाल के एजेंटों के हाथों में हैं। आप समझ रहे हैं कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, सुकून कीजिए, इंशाल्लाह थोड़ा अरसा गुजार लीजिए। मस्जिद वाले के पास अपने बच्चे नहीं होंगे मस्जिद के लिए, मातम वाले के पास अपने बच्चे नहीं होंगे मातम के लिए, जुलूस वाले के पास नहीं मिलेंगे बच्चे अपनी बहुत जुलूस के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी नस्ल को हाईजैक करके इस्तेमाल ले जा चुका होगा, ले जाएंगे आपकी औलाद को, और लेके जा रहे हैं वो। और हम पर्सनली जानते हैं उनको, जिसको शौक हो मेरे साथ चले, मैं मिलवाता हूं उनसे आपको, वो कौन कौन से बंदे हैं जो यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं, और बड़ी तेजी से ये फैल रहा है। और आपको पता है आपके मुल्क में होता क्या है, ट्रेंड जो बना वो ये है कि दलाइल से चीज को साबित नहीं किया जाता, ट्रेंड से चीजों को फैलाया जाता है। फैशन का ट्रेंड बनाते हैं, आजकल हर चीज ट्रेंड पे, जाकर वो सुना जाएगा जिसका यूट्यूब पे ट्रेंड है, मौलाना वो बुलाए जाएंगे जो बहुत ज्यादा यानी फैशन बन चुके हैं जो लोग। जाकिर भी वो जो फैशन बन चुका है, मौलाना भी वो जो फैशन बन चुका है, नोहा खान भी वो जो फैशन बन चुका है। आम बंदे को तो हमारा मजमा सुनने के लिए तैयार ही नहीं। जिक्र तो वो भी इमाम हुसैन का कर रहा है, आपके इलाके से जाकर उठेगा तो किसका जिक्र करेगा? इमाम हुसैन का। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, बड़े बेहतरीन पढ़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन मजमा नहीं आएगा। क्यों? मजमा इंतजार में है कि कोई ब्रांड आए तो फिर हम जाएंगे। और इधर आपने ब्रांड को बुला लिया, इधर आपको फिर मजमा पता नहीं कितों कितों यूथ मौजूद थी, कौन मार निकल के आ जाना ना गलियां छोड़ा, इतना उठे को जगह, इतना उधर को जगह। ऐसे है, ऐसे है, हर चीज में ऐसा है। आपके यहाँ बच्चे वो यूरोप अमेरिका से वहां फैशन आजे दाढ़ी रखनी है, एडी डी लंबी कर लेंगे, खुदा दे आखे ना दाढ़ी नहीं रखी, हुण वेखो इन्नियां दमियां जी। अगर वो टिंड करवा ले, ट्रेंड आ जाता है, सारे टिंड करा के फिरते होंगे, जो पीछे गुत रख रहे हैं ये भी सारे गुत रख के फिरते होंगे। देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि हमारे यहाँ किसी चीज को फैलाने के लिए दलाइल नहीं चाहिए। दलाइल होते थे, अकली दलील दो। आप ये बात करना चाहते हैं, दलील दीजिए। आपको दलील से मनवाना होता था, दलील मोहकम होती तो बंदे मानते थे, नहीं होती थी तो बंदे नहीं मानते थे। मैंने कहा गांव के गांव शिया हो गए दलील की वजह से हुए ना भाई। गांव के गांव शिया क्यों हुए? दलील पेश की गई, दलील सबकी अकल में आ गई, और सारे का सारा गांव क्या हो गया? शिया। लेकिन आज शियत दलील की बुनियाद पे नहीं फैल रही, फैशन और ट्रेंड की बुनियाद पे फैल रही है। तो उनके लिए आसान है एथिज्म को फैलाना, क्योंकि एथिज्म को फैलाने से पहले उन्होंने लोगों के जहन को बदला है कि दलील को छोड़ो, ट्रेंड को देखो, फैशन को देखो। जब फैशन बना लिया बच्चों के जहनों में, मुरतब कर लिया, अब वो एथिज्म को कह रहे हैं कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, तो बच्चों को दलील तो चाहिए नहीं, ट्रेंड बना दिया। पूरे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेंड बना दिया। अब हमारे लड़के फैशन की वजह से, जेड़ा बंदा सिगरेट पींदा है उनकी पेट दर्द होता है, सिगरेट पींदा है। जेडे बच्चे सिगरेट से लगते हैं, नवा जड़ा बंदा शुरू करता है, वो क्यों करता है? वो पेट च मरोड़ पैदा होते हैं, उन्होंने जरूरत महसूस होती, डॉक्टर आखता है पुत्र सिगरेट पी तो ठीक हो जाएगा। क्यों सिगरेट पीता है? वो फैशन की वजह से, ट्रेंड की वजह से। दोस्तों में एक चीज आम है ना, शुरू करता है, करते 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 आदी हो जाता है। अब जब आदी हो जाता है तो फिर उसकी जरूरत हो जाती है। तो किबला यही काम तो हमारे अकीदे बदलने के लिए हो रहा है, यही काम तो अकीदे बदलने के लिए हो रहा है कि ट्रेंड बना दो, उधर चढ़ा दो। अब ट्रेंड में जरा देखिएगा, यूट्यूब पे जरा बच्चों से कहिएगा बुजुर्ग क्या मैं निकाल के दिखाओ, तो वो एक माइक लेके चल रहे हैं जनाब। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह पे, हर जगह के वहां पे क्लिप्स मौजूद है। हत्ता के इराक के, पाकिस्तान के भी क्लिप्स आपको मिलेंगे। वो एक है कैमरे वाला, वो
وہ مائک لے کے چل رہا ہے، کسی نوجوان لڑکے کو دیکھ رہا ہے، لڑکی کو دیکھ رہا ہے یونیورسٹی میں، اس کے آگے مائک کرتا ہے، ہاں جی بتائیے آپ ایتھسٹ ہیں، آپ ایتھسٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یس یس، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں ہم ہیں، ہاں ہم ایتھسٹ ہیں۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کیا فیتھ ہے؟ کیا آپ خدا کو کا یقین رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نو دیر از نو گاڈ، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ اب یہ کوئی اللہ نہیں کی دلیل کسی نے بھی نہیں دی، کوئی اللہ نہ ہونے کی دلیل کسی نے نہیں دی، لیکن 1000 بندہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں اللہ۔ اب اس کو اتنا ٹرینڈ بنا دیا کہ ہمارے جو پہلے ہی وہ لکیر کے فقیر ہیں، الحمدللہ وہ دیکھیں گے تو یورپ میں بھی کوئی نہیں اللہ، اتھے بھی کوئی نہیں اللہ، تو ساڑھے کمڑیال اس اللہ کتوں آیا، یہاں بھی اللہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، نہیں تو نہ صحیح، لیکن ایک گل قابو ہو کے جے تے اللہ ہی کوئی نہیں تو پھر علی ولی اللہ، اور ہے جناب علی میں کیا اگر اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بندے ایتھزم پھیلاتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، جو جی میں آئی کرتے رہے جی، ہماری بلا سے ڈرتے رہے، ہمیں کیا ہے؟ آپ کو یہ ہے کہ اگر اللہ نہیں ہوگا تو پھر علی ولی اللہ بھی، کیونکہ علی ولی اللہ ہے، اللہ ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ، شیعہ بنے پھرتے ہو، سنی بنے پھرتے ہو، وہ اپنی مسجد میں، وہ اپنی مسجد میں، وہ ان پہ FIR کرا رہے، وہ ان پہ FIR کرا رہے، لڑ جھگڑ کے نہ محمد رسول اللہ بچے گا، نہ علی ولی اللہ بچے گا۔ بیت اللہ بھی تو بیت اللہ ہے، کتاب بھی تو کتاب اللہ ہے، ثابت کیا کرو گے؟ میرے بزرگ، میرے جوان، میرے ہاتھ پر مہمان ہوں، سید ہوں، مولا علی کی بارگاہ سے آیا ہوں، میری کسی نال کو زیادہ لڑائی ہے، میں نے تو سب بلایا کہ میں تھوڑی خدمت چاہیا تو میں کسی نے سنیح دین تانے مارن نہیں آیا، نعوذ باللہ، میرے بزرگ ہیں آپ، آدمی ہیں مولا کے آپ، میں تو حقائق سے پردہ کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں بات آ جائے، ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات فیکٹر ہے میرے عزیزوں، اس وقت ہماری سب پوری عالم تشیع کی مولوی بھی اس سے آزاد نہیں ہے۔ اس بات سے میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بڑے ایسے ہیں، وہ بڑا ایسا، نہ میں مولوی ہوں، میں بھی اسی میں، آپ ذاکر ہیں، نوحہ خان ہیں، ماتمی ہیں، جو کوئی ہے، ہم سب اسی کا حصہ ہیں۔ پوری طور پر قومی ملی اعتبار سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مٹھیاں ہیں بند اور مٹھی میں ہے ریت، اور وہ رفتہ رفتہ نکلتی جا رہی ہے، اور ہم خوش ہیں کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پتہ تب چلے گا جب ہم مٹھی کھولیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہاں جھگڑوں میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے سے الجھنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، بچے ہمارے، ہمیں تو اپنے سے فرصت نہیں، بچے یونیورسٹیوں میں استعمار کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں ہیں، تھوڑا وقت گزرنے دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور لگ سمجھ جائے گا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہوگا یہ کہ کل آپ بچوں کو پکاریں گے کہ آؤ یار مجلس کے لیے، تو وہ آپ کے بچے آپ سے کہیں کیوں کٹ کٹ کے اپنے آپ کو اعلان کریے، کس واسطے؟ آؤ یار مسجد نماز پڑھا کرو گا، یہ تین نماز کیڑی شے ایویں ورزش کرا دو پہ ساڈے کو اتنا جم ٹر چاہیے، وہ نہیں صحیح۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ہی نہیں، تو پھر رسول اللہ، ولی اللہ، کتاب اللہ، کوئی شک نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے منسوب ہے۔ جو یہ کہاں سے پھیلا، یہ بھی غور فرمائیے، یہ پھیلا کہاں سے ایتھیزم، اس کی وجہ کیا تھی؟ جو اس وقت ہم نے وجہ بنا دی ہے نا، آج کل جو ہمارے معاشرے کی اور ہماری صورتحال بن چکی ہے، یہیں سے ایتھیزم کی ابتدا ہوئی ہے۔ کیونکہ ایتھیزم ایک مذہبی بربریت، ظالم اور سفاک طبقے کے مخالف اٹھی ہوئی تحریک ہے۔ اچھا سنیے گا، یورپ کا کی تاریخ پڑھیے گا، یورپ کی، یورپ میں ایک دور حضرت عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے، میں جلدی پڑھوں گا تو آپ جلدی میرا ساتھ دیں گے، میں اپنے وقت میں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات بہت قیمتی ہے، میں نے بار بار نہیں دہرانی، آپ بہت توجہ فرمائیں تاکہ بات پہنچ جائے۔ بزرگان گرامی، یورپ میں حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو مذہب کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے
بہت سارا گیپ تھا جس میں مذہب نہیں تھا. اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں یونانی فلسفے کا دور تھا اور وہ مادہ پرستی کا دور تھا. یعنی مادہ ہے جو کچھ ہے، دنیا ہے جو کچھ ہے، یہ ظاہر ہے جو کچھ ہے، مادر پدر آزاد کو ہر چیز، یعنی جو جزید کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ وہاں تھا. اب اس سے زیادہ ممبر کے تقدس کے مطابق میں نہیں جملہ بول سکتا کہ یزید جو کچھ چاہتا تھا یہ اس دور کے یونان میں سب کچھ موجود تھا. مادر پدر آزاد ہو، کوئی خدا کا کنسپٹ تھا ہی نہیں. تو اس اعتبار سے پھر حضرت عیسیٰ آئے اور وہاں پہ مذہب کی ابتدا ہوئی، لا الہ الا اللہ کی ابتدا ہوئی. پھر حضرت عیسیٰ تک وہ بہترین انداز میں چلا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت عیسیٰ کے آنے کے سال 1 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک یہ ایک دور چلا. اور یورپ کی تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو 1600 سال مذہب کا دور تھا یہ ہماری ڈارک ایج ہے. کیا ہے؟ ڈارک ایج، ہمارا سیاہ دور ہے. یعنی یہ مذہب کا جو دور گزرا اس سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس نے ہمیں برباد کیا ہے. یہ ہمارے اس تاریخ کا تاریخ ترین دور تھا، سیاہ ترین دور تھا. اس کو وہ یاد بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جو حضرت عیسیٰ سے پیچھے کا زمانہ تھا نا اس کو کہتے ہیں آج گولڈن ایج، سنہری دور. وہ ہمارا سنہری دور تھا جب ہر آدمی کو آزادی تھی، ہر بندے کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق تھا. کیوں؟ مذہب جو اللہ نے بھیجا، نبی جو لے کے آیا، معجزے سے پیدا ہونے والا نبی اور اس کا مذہب اللہ کی کتاب، یہ کیوں لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو گیا اور اس سے پیچھے والا دور پسندیدہ ہو گیا؟ اس کی وجہ حضرت عیسیٰ تھے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، اللہ نے دین تو بھیج دیا. حضرت عیسیٰ کے بعد جو دین کے ٹھیکیدار بنے، جن کے ہتھے حضرت عیسیٰ کا دین چڑھا، انہوں نے معاشرے کی وہ درگت بنائی دین کے نام پر کہ سارا معاشرہ ہاتھ کھڑے کر گیا کہ جان چھڑاؤ اس دین سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے مذہب کی. ہوا کیا؟ وہ جو پادری، وہ جو ٹھیکیدار، اب وہ تھے دنیا دار، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ ہر حرام، ہر برے کام جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذات کے لیے تھا، اس کو شریعت کا رنگ دے کے اسے شرعی بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. چونکہ دین دا سٹرن تھے کہنا دے ہاتھ تھے ایدے موڑیا دلے کی تھا جو فرمائی. اچھا، اوپر سے تھے حکمران، روم کی حکومت بڑی ظالم اور جابر حکومت تھی. ان کلیسا والوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے کالے کرتوتوں کو قانونی بناتے جاؤ، ہم تمہاری سیاہ کاریوں کو شریعت کا امضا دیتے جائیں گے، دستخط کرتے جائیں گے. لہذا ہم نوالا، ہم پیالہ ہو گئے. یہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی اور وہ حکومت والے بھی ایک بینچ پہ آ کے بیٹھ گئے. اب ایک تصویر بن گئی کہ ہر بے حیائی، ہر برائی، ہر مفاد پرستی کو حکمران اور یہ دین کے ٹھیکیدار جو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے مل کر شروع کر دیا. عوام پہ ٹیکسز، ظلم و بربریت، جو دیتا ہے اس کو آسانیاں، جو ان کے ساتھ نہیں ملتا اس کو جیلوں میں ڈال دو، اس کا گھر لوٹ لو، اس کے لیے قوانین ایسے بنا دو. توجہ فرمائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، تھوڑا بھی بول کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی، اس پورے ملک میں کسی بھی ادارے میں کوئی لا الہ الا اللہ علی گل ہے؟ صحیح بولو. ہم دین کے، ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں. ملک ہمارا ہے، کسی اور کے باپ کا نہیں جو ہمیں غدار کہے. یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. ہم اس ملک کے پیداوار ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے استحکام کے لیے نسلیں مٹانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہے.
ہم تو ان بدماشوں کو کہہ رہے ہیں جو اس ملک کے حکمران بن کے اس کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، استعمار کے ہاتھوں اس ملک کو بیچ دینا چاہتے ہیں۔ اور ان بیچنے والے غداروں کو اگر ہم بے نقاب کریں تو اس کی سزا ہمیں ملتی ہے تو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، مگر ملک کو کسی کے ہاتھ بیچنے نہیں دے سکتے۔ وہی ہو رہا ہے اس ملک میں جو اس وقت عیسیٰ کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ حکمران اور دین کے ٹھیکیدار ہر بدماشی کو قانونی اور شرعی حیثیت دے کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں اور عوام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ جب 1400 سال اس طرح سے استحصال ہوا قوم کا، تو 1600 سال کے بعد ایک بندہ اٹھا جس کا نام ہے مارٹن لوتھر۔ اس نے ماتم کیا، پیٹ گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ، یہ مذہب کے نام پہ ہمیں کیوں برباد کیا جا رہا ہے، چھڑاؤ جان اس مذہب سے ہماری۔ اس نے ایک قرارداد پیش کی، ایک تحریک پیش کی، بندے پہلے ہی تنگ سے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مل گئے، رفتہ رفتہ ایک تحریک کی یورپ میں شکل اختیار کر لی، اور نتیجتاً جن کے ہاتھوں سے وہ ساری وہ جاری تھی حکومت و سلطنت، انہوں نے بھی طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس دور میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کا قتل عام ہوا۔ ایک سوال پڑھیے سارے ہمارے دیگر عبادت کیجیے، سلوات پڑھیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کیجیے۔ آگے سے مزاحمت تھی، کروڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، انہی کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں، یہی ہے صلیبی جنگیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں، کروڑوں لوگوں کی قربانیاں دے کر بالآخر وہ مذہب مخالف، حکومت مخالف طبقہ کامیاب ہو گیا، اور فرانس کا انقلاب اور دیگر انقلابات وہاں پہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر ان کا کوئی لیڈر تو تھا نہیں، انہوں نے تو مذہب سے کام تو چھڑا لیا، آگے ویژن نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی پالیسی نہیں تھی۔ اب وہاں حالات بدلنے لگے، اب وہاں انقلابوں پہ انقلاب۔ پہلے آ گیا ہیومنزم، کہ ہمیں کوئی اوپر سے سپر طاقت، کوئی غیبی طاقت نہیں چاہیے، طاقت خود انسان ہے، ہم خود طاقت ہے، ہم سپر پاور ہے، ہیومنزم۔ اچھا، ہیومنزم کی بات آئی، کچھ خاندانوں نے ان کو ہائیجیک کر لیا، وہ حکمران بن گیا، پھر تحریک اٹھ گئی جی کامنزم، سب لوگوں کو ووٹ کا حق ہے، یہاں سے ڈیموکریسی نکلی۔ اس کے بعد پھر کیپٹلزم، اور پھر وہ جو اب ان کے تجارتی انقلابات شروع ہو گئے، پھر وہ کمیونسٹ آ گئے اور نہ جانے کیا کیا، پھر سیکولرزم اور اس طرح کے بہت سارے پھر انقلابات آئے۔ بات لمبی ہو جائے گی میرے عزیزوں، پھر ان کا جو دور بدلتے رہے، پھر وہ ماڈرنزم میں آئے، آج کل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پوسٹ ماڈرنزم دور ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس میں وہ جو دور اسلام کا دور ہے، عیسیٰ کے دین کا دور ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کو سیاہ اور تاریک دور، ڈارک ایج کہتے ہیں، اور ان کا جو پچھلا دور تھا مادر پدر آزادی کا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ مذہب نے سوائے ساڈی کٹنا دے، سانو برباد کرا دے، اور ساڈے نال کیتا کی اے دے نال پچھلا دور سے جے نال سوکھ دی زندگی، ہر بندہ آرام نال اپنی مرضی آزادی نال زندگی بسر کرے، تے او عیسائی ہے۔ تو در حقیقت چونکہ اسی میں خلاصہ کرو، چونکہ یہ تحریک چلی تھی مذہب مخالف، لہذا سب سے پہلا اٹیک، اور مذہب تھا اللہ کی طرف سے، پہلا اٹیک انہوں نے یہاں سے کیا کہ کوئی اللہ نہیں۔ پہلے اللہ دا مخلوق ٹھپو کہ ہر شے کو جان چھوڑ جائے، اللہ ہی نہیں، اور کتاب، نبی، ہر شے، عبادتاں، روزے، کلیسا، ان کی پابندی، اللہ ہی نہیں، یہ کتوں آئے؟ لہذا کوئی شے نہیں۔ تو اب چونکہ مادہ پرستی کی فکر شروع ہو گئی، تو انہی علوم نے ترقی پائی جو مادے سے متعلق تھے، اور وہ ہے سائنس، وہ ہے ٹیکنالوجی۔ سائنس کیا ہے؟ مادے سے متعلق ہے، میٹر سے متعلق ہے، علم، اس سے مذاق نہیں۔ ٹیکنالوجی مادے سے متعلق ہے، یہ چیزیں مادے سے، میٹر سے متعلق ہے، چونکہ وہ مادہ پرستی کی ذہنیت سے ہیں۔
خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں، مذہب سے دور رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان علوم میں محنت کی، اس سائنس کو کہاں تک پہنچایا. اور چونکہ ہم تو ہیں لکیر کے فقیر، ہم تو ہیں چلنے والے، ان کے فیشن اور ٹرینڈ کو فالو کرنے والے، لہذا ہم نے نہج البلاغہ کو وہاں الماری میں رکھ دیا، قرآن کو الماری کے اندر رکھ دیا. آل محمد کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مولویوں کو ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی. مجتہدین کے خلاف جہاں سے آل محمد کا دین آنا تھا، ان کے خلاف تحریکیں برپا کرنا شروع کر دی. اور دین کا جو علم آنا تھا اس کو ہم نے رکھ دیا الماری میں. خود چڑھ گئے یوٹیوب اور فیس بک پر، انہوں نے ٹرینڈ دینا شروع کر دیا، نو گاڈ نو گاڈ، سائنس سائنس سائنس. اب ہمارا کوئی بھی گھر، ہماری مائیں بہنیں ہمارے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی بجائے، دین پڑھانے کی بجائے، آل محمد کے احکامات سکھانے کی بجائے ان کو یونیورسٹی میں، کالج میں بھیجنا چاہتی ہیں، سائنس پڑھانا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھانا چاہتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں اس ٹیکنالوجی کے چکر میں نہ خدا رہے گا، نہ ولایت رہے گی، نہ رسول اللہ، نہ محمد رسول اللہ، نہ علی ولی. سائنس کے چکر میں جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے. اور اس سائنس کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے معاشرے میں کہ اس کے علاوہ اب ہم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا، جب گھر سے سائنس کو اتنی اہمیت ہے اور آگے جو مچھندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سائنس کی کڑکی لگا کے بیٹھے ہوئے، بچہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو وہ کہیں گے نا بیٹا سائنس یہ کہتی ہے. توجہ فرمائیے اس بات. بیٹا سائنس کو مانتے ہو؟ جی جی سر مانتا ہوں. سائنس سب کچھ ہے نا؟ یس سر سائنس سب کچھ ہے. سائنس پڑھے ہوئے ماشاءاللہ عقل مند تعلیم یافتہ بچے ہو؟ جی سر. آپ کی ماں بھی چاہتی ہے نا، آپ کا باپ بھی، آپ کے چچا ماموں سب چاہتے ہیں نا کہ آپ سائنس پڑھو؟ یس سر. اچھا آؤ، سائنس جو ہے وہ تو میٹر پہ گفتگو کرتی ہے. جو چیز تجربے لیبارٹری میں آ کے اس پہ تجربہ کیا جا سکے وہ علم ہے، جس سے تجربہ نہ کیا جا سکے وہ علم ہے ہی نہیں، وہ علم ہی نہیں، وہ مفروضہ ہے. جس پہ تجربہ کیا جا سکے وہ میٹر ہے. جو تجربہ کیا جا سکے گا ہم مانیں گے وہ ہے. جس پہ تجربہ نہیں کیا جا سکتا، جو لیبارٹری میں نہیں آ سکتا وہ نہیں ہے. بیٹا یہ پانی ہے نا، اس کو لاؤ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرو، H2O بنے گا. ہاں بالکل یہ ہے. گلاس کو لاؤ نا، اس کا تجربہ کرو یہ کس سے بنا ہے. بالکل ہم مان لیں گے یہ ہے. اچھا خدا ہے، لاؤ لیبارٹری میں. وہ تو لیبارٹری میں آ نہیں سکتا. لہذا بیٹا یہ مسلمانوں نے ٹھونگر چار کھائے. آپ کے بزرگ جاہل تھے، پرانے لوگ تھے، ان کو کیا پتا جدھر ان کے آبا و اجداد نے لگایا وہ لگ گئے، ان کو کیا پتا. پرانے دور کے لوگ تھے بیٹا. لہذا جو تجربے میں نہیں آ سکتا وہ نہیں ہے. وہ اتنا مطمئن کر دیتے ہیں، اوپر سے ٹرینڈ ہے، نو گاڈ نو گاڈ نو گاڈ. نتیجہ کیا؟ یہی بیٹا آپ کے سامنے آ کے نہیں بولے گا کہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، لیکن الحمدللہ اندر سے وہ پورا ہو چکا ہوگا. اس کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں، وہ اس کی زبان نہیں بتائے گی، اس کا کردار بتائے گا. وہ نہ آپ کے علم کو کچھ سمجھے گا، نہ آپ کی مسجد کو، نہ مولانا کو، نہ آپ کو، نہ کسی چیز کو. وہ سائڈ مارنے کی کوشش کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کا تقدس اس کے دل سے یہ ہے ایتھیزم، یہ ہے ہونے جا رہا. سوال میرا یہ ہے، یہ تو تھی جو بات میں نے سمجھائی. سوال میرا یہ ہے کہ علی علیہ السلام تو پوری زندگی ان لوگوں کے خلاف لڑ کے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے جنہوں نے اللہ کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کو مانتے رہے مگر بت کو سجدہ کرتے رہے. انکار نہیں کیا، انحراف کیا. دیکھیے انحراف اور ہے، انکار اور ہے. ڈائیورٹ ہوئے وہ خدا سمجھ کے بھی نہیں، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کے، پھر بھی اللہ نے کیا. مصطفیٰ بھی ان پہ ناراض رہے، علی علیہ السلام نے بھی ان سے جنگیں کی، ان کو قتل عام کیا. اگر ہم اہل ولایت ہیں، اللہ اب تو علی کے اللہ کا انکار ہو گیا. پہلے سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. اللہ نہیں، جو بھی تجربے میں نہیں آ سکتا وہ نہیں. یعنی جسم ہے، روح تجربے میں آ سکتی ہے تو روح کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں روح نہیں ہے، روح نہیں ہے. اچھا تو روح نہیں ہے تو پھر برزخ کوئی نہیں، برزخ نہیں ہے تو پھر محشر
معاشر نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے. جنت کسی نے دیکھی ہے؟ دوزخ، حوران جنت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ لواء الحمد معاشر کے میدان میں علی علیہ السلام کے پاس ہوگا نا کہ معاشر ہی کوئی نہیں ہونی. بیٹھے ہو جناب؟ او بھائیو کیڑا لواء الحمد؟ علی علی کرتے تھکتے نہیں، نعرے لگا لگا کے زمین سے اچھل اچھل کے لواء الحمد مولا علی کے ہاتھ میں ہونا ہے. پہلے ثابت تو کر کے وہ معاشر ہونا بھی ہے یا نہیں. زمانہ تو انکار کیا جا رہا ہے، کوئی معاشر نہیں، کوئی لواء الحمد نہیں. جنت کے جوانوں کے سردار کون؟ اور کوئی بھی نہیں بولے. دیکھیں ہاں اچھی بات ہے نہ بولے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ فکر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. فکر میں ڈوبنا چاہیے، تبھی تو حرکت کریں گے، تبھی تو آگے چلیں گے. عزیزان یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ آیا اس چیز کے ذمہ دار ہیں یا نہیں. جنت کے جوانوں کے سردار حسین، جنت ہے کوئی سرداری کی تو بھائی. اگر شوق ہے اہل بیت سے محبت کا، مودت کا، ان کے ولایت کے پرچار کا، تو پھر اس کی ابتدا تو ہی ہے. ایتھزم کا مقابلہ کرو. علی علیہ السلام بدر میں گئے یا نہیں؟ احد میں گئے یا نہیں؟ کتنے زخم کھائے علی نے؟ کوئی نہیں جا رہا تھا عمر ابن عبداللہ کے مقابلے میں. علی جان پہ کھیلے یا نہیں؟ علی نے اپنا گھر بار ہر چیز قربان کی یا نہیں؟ علی کر سکتے ہیں تو علی والے کیوں نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا امام زمانہ آ کے ہم سے یہ پوچھیں گے یا نہیں کہ تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا؟ جنہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو مولوی نار یا مولوی یا خود مولوی اسی بھی ایسا میں نے امامہ پالے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ رہی، ولایت کا حق ادا ہو گیا. کوئی نہیں ہویا. دوجا بھائی میں ماتم کرتے تھے حق ادا ہو گیا، ایک آدھا میں نعرے مارنے تھے حق ادا ہو گیا، ایک آدھا میں مولوی پڑھا لیا حق ادا ہو گیا، میں اتنے پیسے دیتے. ایک تمہارے پیسے، تمہارے ماتم، تمہاری نمازیں، تمہارے اماموں کا محتاج ہے یہ دین. یعنی آپ ماتم کریں گے تو ماتم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. حسین علیہ السلام کو ساری کائنات ہو گئی. آپ پیسے خرچ کریں گے، حسین کمیشن آپ کے پیسوں کا محتاج ہے. آپ کو پیسے ملے حسین کے صدقے. یہ امانیں، یہ عزتیں، یہ دین سب کچھ حسین کی دہلیز کے ٹکڑوں کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سب کو آپس میں ملنے کی ضرورت ہے. بھائیو عزیزو، علماء، ذاکرین، ماتمی، سب لوگ مل کر ہم مقابلہ کریں تو اس ظلم و بربریت کا مقابلہ کر کے ولایت کا دفاع کر سکتے ہیں. دفاع کر لیا جی تو سب مارے کمڑیا. آخری بندے ہاتھ بلند کر کے سوائے کرنے کے بیٹھ کے کوئی ہم نصیب تھا بس جو میرا وقت ختم ہو گیا. 2 منٹ کی بات سن لیجیے. تیسری مرتبہ، یہ تیسرا موقع تھا کہ جب زہرا کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکلے. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں 2 منٹ کی بات ہے بھائی کو نہیں. تیسرا موقع آیا جب حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے بولو. پہلا موقع تھا جب نانا کے روضہ کو چھوڑ رہا بہت روئے حسین. دوسرا موقع تھا جب بندھے ہوئے احرام کو توڑ رہا تھا حسین. مکہ کو چھوڑ روتے ہوئے مکہ سے نکل حسین. مسلم کو کوفے بھیجا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے ہمیں خط لکھا. مسلم کوفے چلے گئے، حالات و واقعات جو ہوئے. ادھر مولا کربلا کی طرف رواں دواں ہے. رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہے. پڑاؤ میں مولا حسین اچانک اٹھے، بیابان کی طرف چل پڑے. مولا عباس نے دیکھا کہ میرے آقا اکیلے جا رہے ہیں، دشمن زمانہ ہے. ام البنین کا لال پیچھے پیچھے چل پڑے. کیا دیکھا؟ تھوڑی دور جا کے حسین کی چیخ بلند ہوئی. چیخ بلند ہوئی اور رو کے کہتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا اخی، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا اخی، میرے بھائی میرا بھی سلام ہو. اور پھر پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
गया उम्मुल बनीन का लाल। हजरत अब्बास तरफ के कहते मौला सामने तो कोई भी नहीं, आप रो भी रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं, ये किसको सलाम कर रहे हैं? हुसैन ने रो के कहा अब्बास चाहो तो दिखाऊं? कहा मौला दिखाइए। कहा पहले कलेजे पे हाथ रख। उम्मुल बनीन के बेटे ने कलेजे पे हाथ रखा। इमाम हुसैन ने इजाज़े इमामत से पर्दे हटाए, रो के अब्बास का माथा जमीन पे लगा, मौला ये तो मेरा भाई मुस्लिम है, ये तो मुस्लिम है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, कड़ियों में जकड़ा हुआ है, सर झुका हुआ है, एक जालिम के हाथ में तलवार है। रो के कहते हैं ज़हरा का बेटा, माँ की इज्जत का वास्ता एक मर्तबा मुझे इजाजत देना, मैं कूफे वालों से पूछूं मेरे मुस्लिम को अकेला समझाए। रो के शबीर ने कहा नहीं अब्बास, वो मुस्लिम का इम्तिहान है, वो मुस्लिम को देना है, हमें करबला जाना है, हमारा इम्तिहान करबला में है। जी भर के रोना अगर समझ में आ जाओ अजीजों, हमें करबला जाना है, हमारा इम्तिहान वहां है। फिर अब्बास के हाथ मौला के कदमों पे आ गए, माँ की इज्जत का वास्ता, मैं वादा करता हूँ लड़ता नहीं, लेकिन मुझे कूफे जाने दे। कहा अब क्या करना चाहते हो? कहा मौला देखो ना दारुल अमारा की छत कितनी ऊंची है, अभी ये जालिम तलवार मारेगा, मेरे भाई का सर ऊपर वाली मंजिल से नीचे बाजार में आएगा। मौला ने रो के कहा अब्बास जल्दी न कर, जरा बाजार में देख, दारुल अमारा की छत के नीचे। अब्बास ने देखा तो मुंह का मातम, मौला ये कौन बीबी है जिसके माथे पे मौत की पट्टी है, झोली बना के बैठी है, रो रो के कहती है आओ मेरे लाल के सफीर। अल्लाह, सिवाय तुम्हारे गमे हुसैन की कोई गम नसीब ना हो। बहनों के पर्दे सलामत रहे, अपनी सदाओं को बुलंद करो। आले मोहम्मद को बंदा वो अच्छा लगता है जो उनके गम में बुलंद आवाज से रोता है। गिरिया करने में कंजूसी ना करना मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। रोते हुए हुसैन पलटे, खैमे में आए, आके जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा बहन जरा मुस्लिम की बेटी को तो बुलाना। बहन ने चेहरे की तिलावत की, आलिमा गैर मुअल्लिमा भी थी, अली और बतूल की बेटी थी। जैसे ही कहा ना मुस्लिम की बेटी को बुलाओ, मेरी आका ज़ादी समझ गई कि मेरा मुस्लिम मारा है। रो तो कहती है बीबियों आ जाओ मेरे खेमे में आओ। सब बीबियों को इकट्ठा किया, हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत मुस्लिम की बच्ची को लेके आए। मौला मिट्टी पे बैठे तो अपने मुस्लिम की बच्ची को बिठाया, सर पे शफकत का हाथ रखा। आजादार बंदे हो यार, तुम्हारे दिलों में तारीख लिखी है, मुझे तो बस इशारा करना है। हुसैन ने बच्ची के सर पे हाथ फेरा, बच्ची तड़प के 2 कदम दूर खड़ी हो गई। रो के कहती है मौला मेरे बाबा की क्या खबर है, मौला मेरे बाबा की क्या खबर है। कहा बेटी मैं तो आपको प्यार कर रहा हूँ। कहा नहीं मामू, आपने आज तक मुझे ऐसे प्यार नहीं किया, आप तो मदीना के यतीमों को ऐसे प्यार करते। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मंजिल एक बढ़ाओ, एक मंजिल और गिरिया की बुलंद। और मैंने बताया कि भाई को जा रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, चल पड़े हुसैन, चल पड़े करबला की जानिब। मुस्लिम ने अपना इम्तिहान दे दिया। हुसैन अपने सत्य आखिर की तरफ चल रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचे तो क्या देखा, जरा देखना मेरी जान, तुमने बिस्तर पे भी जाके रोना है। सोचा करो, सोच सोच के रोया करो। हर गली मोहल्ले में जाते हुए अपने दिमाग को करबला में रखो। कम से कम इन दिनों में तो ऐसा करो कि अपने दिन घर में जाओ, बैठक पे बैठो, गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, जहन करबला में रखो। एक एक कदम हुसैन के साथ चलने की कोशिश करो, हो सकता है करबला के शहीदों में हमारा नाम आ जाए। चलो हुसैन के साथ, हुसैन यहाँ जा रहे होंगे मैं मौला के पीछे, हुसैन यहाँ जा रहे होंगे मैं सरकार के पीछे हूँ, उनके पीछे पीछे चलो ताकि ये दिन करबला के पूरा दिन तुम्हारा करबला ही में गुजर जाए। अजीजों तो फिर अगर इस तरह तुम रहोगे ना तो फिर किसी जाकिर मौलवी की तुम्हें जरूरत भी नहीं होगी, जाकिर मौलवी की जरूरत भी नहीं होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी करबला बन जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन जा रहे हैं, कूफा की तरफ से एक घुड़सवार आ रहा है। और हुसैन ने देखा कूफा की तरफ से आ रहा है। अब्बास मोहम्मद अपना हजरत ज़ुहैर इब्न कैब इनको साथ लिया, आओ जरा मेरे साथ आगे बढ़े। जैसे करीब गए ना, घुड़सवार ने मौला को पहचान लिया। जब पहचान लिया तो रास्ता बदल लिया।
مولا حسین نے عباس سے کہا عباس دیکھو میں کتنا غریب ہو گیا، اس بندے نے مجھے پہچان بھی لیا پھر بھی مجھے سلام تک نہیں کیا، دیکھو یہ رستہ بدل گیا۔ کہا مولا بدلنے دیجیے، کہا نہیں بے شک بدلیں، لیکن چونکہ یہ کوفہ سے آ رہا تھا مجھے مسلم کی خبر چاہیے تھا، اس لیے کہا اچھا مولا تو کیا حکم ہے؟ کہا لاؤ اس کو پکڑ کے۔ زہیر ابن کین سے کہا، زہیر کا ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کو جا کے پکڑا، تم نے پتہ نہیں سامنے کون تھا؟ کہا کون نہیں جانتا یہ کون تھا؟ حسین تم نے پھر بھی رستہ بدلا؟ کہتا میری مجبوری ہے۔ کہا تجھے جو بھی مجبوری ہے چلو مولا نے بلایا ہے، چلو میرے آگے لگو۔ آگے لگے، مولا کے پاس لے آئے، مولا کے سامنے آئے۔ مولا نے یہی سوال کیا، مجھے پہچانا نہیں تھا؟ کہا زہرا کا لال آپ کو کون نہیں پہچانا؟ تو پھر مجھے غریب سمجھا تھا، رستہ بدل کے چلے گئے۔ کہا نہیں مولا میری مجبوری تھی۔ کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا مولا آپ نہیں سن پائیں گے۔ کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا میرے پاس خبر ایسی ہے کہ آپ کا کلیجہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ مولا میں نے رستہ اس لیے بدلا تھا تاکہ آپ کو وہ خبر نہ سنا سکے۔ کہا بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ میرے مسلم کی کیا خبر ہے؟ اب جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے میں نے جملہ یہی پڑھنا تھا، ممبر بھائی کے حوالے ہے۔ کہا بتاؤ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا مولا تو پھر کلیجے پہ ہاتھ رکھیے۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا تیری ماں کی عزت کی قسم، جب میں نے کوفہ چھوڑا تھا نا مسلم کے لاشے کے پاؤں میں رسیاں تھی، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔